قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے بطور والدین چال چلن میں آسمانی باپ کی پیروی۔ ماں باپ ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے اور ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ ضروری ہے کہ زمین پر جو ماں باپ ہیں، جو والدین ہیں، جنہیں خدا نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہوں یا مستقبل میں وہ امید رکھتے ہیں خدا سے کہ وہ انہیں اولاد بخشے گا اور وہ والدین بنیں گے، وہ پیرنٹس بننے کا فضل خدا سے پائیں گے، تو وہ اپنے چال چلن میں آسمانی باپ کی پیروی کریں، اسے فالو کریں۔ والدین کا چال چلن اولاد کے لیے اہم اور نمونہ ہوتا ہے۔ قضات کی کتاب کا 13واں باب ہے۔ فرشتہ آتا ہے ایک عورت کے پاس، شوہر کا نام منوہا ہے، بیٹا ہوگا، خدا کا نذیر ہوگا۔ سمسون کی کہانی ہے اس کی پیدائش کی بابت۔ خدا کا نذیر ہوگا، وہ زوراور ہوگا، خدا کا روس پر ہوگا اور وہ خدا کا چنا ہوا ایک وسیلہ بنے گا اپنی قوم کی مدد کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے۔ لیکن اس بچے کی زندگی پر اثر پڑے گا ماں کی خوراک اور ماں کے رویوں سے۔ حکم دیا گیا، خدا کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ماں اپنے طور طریقے کھانے پینے پر توجہ کرے، کیونکہ جو بیٹا اس سے پیدا ہونے کو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک برکت ہے اور خدا کا چنا ہوا ہے، وہ نذیر ہوگا، اس پہ خدا کا روح ٹھہرے گا۔ تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی ماں کو اپنے طور طریقے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے کردار کا اثر ہے، ماں باپ کے چال چلن کا اثر ہے اولاد پر۔ خداوند یسوع مسیح خود اپنی زبان سے کہتے ہیں، یوحنا 5واں باب اور 19ویں آیت کے، جو کچھ میں اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں۔ جو کچھ ماں باپ کا چال چلن، طور طریقہ، رویہ، سلوک ہے، برتاؤ ہے، زندگی کا طریقہ ہے، اولاد ویسی ہی ہوگی، ویسی ہی بنے گی، ویسی ہی تربیت اس کی ہوگی۔ افسیوں باب نمبر 6 اور اس کی پہلی 4 آیات۔ بچوں سے تو کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کے تابع رہو، ان کی عزت کرو، لیکن ماں باپ سے بھی کہا گیا، اے اولاد والو، خداوند میں اپنے بچوں کو نصیحت دے دے کر تربیت دو، ان کی تربیت کرو، صرف حکم نہ کرو انہیں، صرف آرڈر نہ لگاؤ انہیں، ان کی تربیت کرو۔ اور تربیت کیسے دی جاتی ہے؟ کر کے دکھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جب بیٹیاں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں اور انہیں کوکنگ سکھانی ہو تو ماں کیا کہتی ہے؟ میں اندر کمرے میں ہوں اور تجھے بتاتی جاؤں گی اور تو کرتی جا۔ ایسا کرتی ہیں وہ، پاس کھڑا کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ دیکھ کیسے کرنا ہے۔ استاد جب اپنے شاگرد کو کوئی ہنر، فن سکھاتا ہے، کوئی سکل سکھاتا ہے تو اسے کر کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھ، پانا، رینچ، سکرو ڈرائیور ایسے پکڑنا ہے، یہ ٹول ایسے پکڑنا ہے، اس چیز کو یہاں سے اٹھانا ہے، یہاں پکڑ کے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس طرح تیار کرنا ہے۔ یہ ہے تربیت کا طریقہ کہ جو کچھ ماں باپ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، جیسا وہ جیتے ہیں، اولاد ان سے ویسا ہی جینا سیکھتی ہے۔ اور تیموتھیوس کے نام دوسرا خط پولس رسول کا، تیموتھیوس کی تعریف کرتے ہیں، تیرا وہ بے ریا ایمان مجھے یاد دلایا گیا ہے جو تیری ماں اور تیری نانی رکھتے تھی۔ کیسا شاندار ایمان ہے! ماں بھی ایمان رکھتی تھی اور اس کی نانی بھی ایمان رکھتی تھی، اس لیے وہ ایمان اب تجھ میں منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ تیری ماں ایمان رکھتی تھی۔ کیسا ایمان! بے ریا، جس میں کھوٹ نہیں، جو دکھاوے کا نہیں، سچا ایمان ہے، اور اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ 3 پشتیں ایک ہی جیسا ایمان رکھتی ہیں۔ سو کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کا چال چلن اولاد کے لیے اہم ہے اور نمونہ بھی ہوتا ہے، اسی سے سیکھتے ہیں۔ سمسون اگر اس کی ماں خدا کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اپنے زندگی کا طریقہ نہیں اپنائے گی تو اس کے بچے پہ اثر پڑے گا۔ سو ماں باپ کا چال چلن اور ان کا کردار اولاد کے لیے بڑا اہم ہے۔ اور پھر اگر ماں باپ
خراب کردار کے مالک ہیں تو پھر اولاد تو بدنام ہو جاتی ہے نا. کس کا بیٹا یا بیٹی ہے؟ اس کا ہے. بدنامی. ماں باپ کے کیے ہوئے کام اولاد کے سامنے آتے ہیں, ان کے آگے ان کا ہر وقت ذکر کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی قریب کا نہیں کرے گا تو دور کے تو ضرور کر دیں گے کہ جاؤ جاؤ تمہاری ماں ایسی تھی, جاؤ جاؤ تمہارا باپ ایسا تھا. تو ماں باپ کا چال چلن اور کردار اولاد کے لیے بڑا اہم بھی ہے, اور اس میں اولاد کے لیے نمونہ ہے, ماڈل ہے, اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ماں باپ کا چال چلن, والدین کا, پیرنٹس کا کنڈکٹ خدا کا پسندیدہ ہونا چاہیے, خدا کو پسند آنا چاہیے. ایوب کا حال دیکھا ہے تو نے اے شیطان, خدا خود اس کا نمونہ پیش کرتا ہے, شیطان کو مثال دیتا ہے. تو نے دیکھا میرے بندے ایوب کا حال, کیسا راست باز ہے, کیسا نیک ہے, کیسا پاک ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے کوئی خطا کی ہو اور خدا ان پہ غضبناک ہو جائے اور انہیں سزا مل جائے. جب اولاد کو اکٹھا کر کے وہ شخص قربانی پیش کرتا ہے, خدا کے حضور میں پیش کرتا ہے, تو اولاد کو کیا نمونہ دکھا رہا ہے وہ کہ تم بھی اسی طرح خدا کے حضور ڈرتے رہنا. خدا اس کے کردار کی, اس کے چال چلن کی, اس کے طور طریقوں کی, اس کے ایمان کی, اس کے کاموں کی تعریف کس کے سامنے کرتا ہے؟ شیطان کے سامنے. اور زکریا اور الشبہ کے کردار کی تعریف کلام خدا کرتا ہے کہ وہ دونوں خدا سے ڈرتے تھے, راست باز تھے, بڑے نیک تھے وہ. اور تیموتھیوس کی ماں اور نانی کی بھی تعریف کرتا ہے نا پولس رسول کہ وہ بے ریا ایمان جو تیری ماں بھی رکھتی تھی اور تیری نانی بھی رکھتی تھی. تعریف ہو گئی نا خدا کے کلام میں ان کی. تو چلن, کردار, رویے, طور طریقے, گفتگو, کریکٹر, کنڈکٹ, بیہیویئر ہمارا ایسا ہو کہ خدا تعریف کرے, خدا کی کتابوں میں اس کے ریکارڈ میں ہمارے لیے تعریف کے الفاظ ہوں. خداوند یسوع مسیح نے تمثیلیں یہ بتائی ہیں نوکروں والی کہ مالک چلا جاتا ہے, دور کے سفر میں نوکروں کو توڑے دے کر جاتا ہے, واپس آتا ہے جس نے اچھی محنت کی, توڑے زیادہ کما لیے. اے اچھے اور دیانتدار نوکر, آ میری خوشی میں شامل ہو, میرے ساتھ بادشاہی کر. خدا کے ہاں سے تعریف ہونی چاہیے ہمارے چال چلن کی. جو ماں باپ اچھا کردار رکھتے تھے, اچھا ایمان رکھتے تھے, ان کے طور طریقے چلن اچھا تھا, کلام خدا ان کی تعریف کرتا ہے, ان کے لیے اچھے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے لیے بھی خدا کے ہاں اس کے دفتر میں, اس کی کتاب میں, ہمارے جو کاموں کی کتاب خدا کے حضور ہمارا جو اعمال نامہ جاتا ہے, اس میں ہمارے لیے تعریف کے الفاظ لکھے جا سکتے ہیں کہ خداوند خوش ہو اور کہے دیکھا ہے کسی نے حال میرے اس بندے کا یا بندی کا, کیسا شاندار کردار تھا ان کا. تو والدین کا چال چلن, ضروری نہیں کہ ہم اولاد پہ ہی ہر وقت توجہ کریں, اپنے اوپر توجہ کریں. کیا میرا چال چلن خدا کو پسند ہے یا نہیں؟ چال چلن کیسا خدا کو پسند آئے گا؟ جو خدا کا اپنا سٹینڈرڈ ہے, جو خدا کا اپنا معیار ہے. اور ان کا چال چلن, والدین کا چال چلن تو آسمانی باپ کے جیسا ہونا چاہیے نا, اس کی پیروی والا ہونا چاہیے. ہم تو ایمان کے اقرار میں بھی پڑھتے ہیں, میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر. اور خداوند نے جو دعا سکھائی, جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. آسمانی باپ ہے وہ باپ جیسا اختیار بھی رکھتا ہے, اس کا مرتبہ, اس کا درجہ پوری کائنات پر گھر میں جیسے باپ کا درجہ ویسے اس کا درجہ ہے. اور ہم تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. کیسے؟ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے, اس کے خون سے خرید کر ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے. تو ہمارا تو رشتہ بہت گہرا اور خون کا رشتہ ہو گیا اس کے ساتھ. ہم اس کے لئے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں. اور افسیوں 5 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کے عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. امیٹیٹ گاڈ, خدا کو کاپی کرو. لفظ ہے نا میمکری, وہ جو آواز اور سٹائل سے اداکار فنکار لوگ ہوتے ہیں, نقلیں کرتے ہیں دوسروں کی, بالکل ایسا ہی وہ امپریشن دیتے ہیں کہ یہ وہی شخص بول رہا ہے یا وہی پرفارم کر رہا ہے.
بائبل کے اصل متن میں وہی لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ مانند بننا، خدا کی طرح بننا ہے. اسی سے لفظ میمکری نکلا ہے کہ بالکل اسی کی طرح ہماری گفتگو ہو، بالکل اسی کی طرح ہماری چال ڈھال ہو جائے، اسی کی طرح ہمارا لب و لہجہ ہو جائے، اسی کی طرح ہمارے کام اور طور طریقے ہو جائیں، ہمارا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، کام کرنا اس کے جیسا ہو جائے. دیکھنے سننے والوں کو لگے کہ وہی ہے، ہم اس کے جیسے ہو جائیں. ہر ایک والد اور والدہ، ہر ایک ماں اور باپ، والدین خدا باپ کی پیروی کریں. حکم ہے، خدا نے جو آپ کو مرتبہ دیا ہے اس کی پیروی کریں. جیسے آسمانی باپ کا چال چلن ہے ویسے چال چلن ہونا چاہیے. اور خداوند یسوع نے خود بتایا ہے نا، یوحنا 5 باب 19 آیت، کہ جیسا میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں میں ویسا ہی کرتا ہوں. اگر یسوع ویسا کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی بطور ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے سے اور اپنے خاندان میں جو زندگی گزارنی ہے وہ ویسی ہی گزارنی ہے جیسی ہم خدا باپ کو گزارتے دیکھتے ہیں. جیسے وہ ڈیل کرتا ہے، جیسے وہ پیش آتا ہے، جیسے وہ ملتا برتتا ہے ہم سے، جیسے وہ بولتا ہے، جیسے وہ سلوک کرتا ہے، ہم بھی ویسا ہی کریں نا سلوک، ہم بھی ویسے جئیں. اور پطرس اپنے پہلے خط کے 2 باب کی 9 آیت میں کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے برگزیدہ کیے گئے ہیں کہ خدا کے پیارے اور اس کے لوگ ہو جائیں، اس کی امت ہو جائیں، تاکہ خدا کی خوبیاں ظاہر کریں. جو خدا کی خوبیاں اور صفتیں ہیں وہ ہم ظاہر کریں اپنی زندگی سے، یعنی اس کی طرح جئیں اور اس کی پیروی کرنے، اس کو فالو کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا صرف یہاں تک نہیں ہے کہ اگر جیسا ہمیں پتا چلے گا وہ کر رہا ہے تو ویسا کریں گے. نہیں، پیروی کا، فالو کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو لفظ اس نے ادا کر دیے ہیں، جو کمانڈ اس نے دے دیا ہے، جو حکم اس نے دے دیا ہے، اسے بھی پورا کرنا ہے. جیسی اس نے انسٹرکشن دے دی، ہدایت دے دی، نصیحت کر دی، ویسا ہم نے جینا ہے. جیسے منوہا کو اس کی بیوی کو کہا گیا، فرشتے نے کہا کہ جو چیزیں، جو باتیں میں نے اس سے کہی ہیں. دیکھیے قضات کی کتاب کا 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت، عورت کے بارے میں فرشتہ کہہ رہا ہے. 13ویں آیت سے پڑھوں گا. خداوند کے فرشتے نے منوہا سے کہا ان سب چیزوں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے. وہ ایسی کوئی چیز جو طاق سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے، اور میں یا نشے کی چیز نہ پیے، اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے، اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اسے مانے. فرشتہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ تو خدا باپ کا پیغام لے کے آتا ہے. وہ تو ایک ڈاکیا ہے، پوسٹ مین ہے، وہ تو کوریئر سروس والا، ڈیلیوری بوائے ہے جو صرف خداوند کا پیغام لے کے آتا ہے. اور حکم کیا ہوا؟ جو باتیں میں نے اس تک پہنچائی ہیں انہیں مانے. آسمانی باپ کی پیروی کرنا والدین ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم اس نے دے دیے ہیں نا وہ بھی ماننے ہیں. اور والدین کا چال چلن خدا باپ کی طرح پاک اور نیک ہونا چاہیے. پطرس اپنے پہلے خط میں 1 باب 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، یعنی خدا پاک ہے، اس لیے تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. ہم بھی پاک ہوں. ماں باپ اگر ناپاک ہوں گے، ماں باپ کا زندگی کا طریقہ اگر غلیظ اور گندا اور گناہوں والا ہوگا تو اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ جو باپ خود سگریٹ پیتا ہوگا وہ اپنے بیٹے کو کیسے منع کر سکے گا کہ سگریٹ نہ پی؟ جو ماں خود کسی بری علت، برے کام، برے رویے کا شکار ہوگی، غلط کاموں میں شامل ہوگی، وہ اپنی بیٹی کو کیسے تربیت دے سکتی ہے کہ بیٹی تو اچھا اخلاق رکھ اور اچھی باتیں کیا کر اور اچھے رویے اختیار کر؟ ماں باپ کا چال چلن آسمانی باپ کی طرح پاک ہونا چاہیے اور نیک ہونا چاہیے. منوہا کی بیوی کے بارے میں کیا حکم ہوا کہ یہ کوئی ناپاک چیز استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کے جو اولاد ہوگی نا وہ بڑی پاک ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا تو اس اولاد کی شخصیت پہ فرق پڑے گا. ماں باپ پاک رہیں،
اپنے چال چلن میں، اپنی گفتگو میں، اپنی سوچ میں، اپنے ملنے برتنے میں، اپنے زندگی کے طریقے میں، اپنے رویے میں جیسے آسمانی باپ پاک ہے، اور نیک رہیں۔ زکریا اور الشبہ بھی پاک رہے، راست رہے، خدا سے ڈرتے رہے، اور وہ عیبوں سے دور رہے، اور خداوند نے ان کی اولاد کو ایسا بنایا جو یسوع کے آگے چلا، جس نے خداوند کی راہیں تیار کی، اور اس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ اس سے بڑا تو پیدا ہی نہیں ہوا کوئی دنیا میں۔ تو والدین کا چال چلن نیک اور پاک ہونا چاہیے۔ صرف ہم اولاد پہ نہ ذمہ داریاں ڈالیں کہ جی ہمارا دن ہے تو صرف ہماری باتیں مانو اور ہمارے بارے میں اچھا اچھا خیال کرو۔ ماں باپ بھی اپنے آپ پر توجہ کریں کہ ہمارا کردار، ہمارا چلن پاک اور نیک ہونا چاہیے، اور والدین کا چال چلن آسمانی باپ کی طرح طرفداری کے بغیر یکساں محبت والا ہونا چاہیے۔ کبھی ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولادوں میں طرفداری برتتے ہیں، کسی ایک کو، دو کو زیادہ اہمیت دے دی، دوسروں کو کم کر دی۔ ربکا نے یہ غلطی کی تھی، حالانکہ خداوند نے اسے بتا دیا تھا کہ چھوٹا زیادہ برکت والا ہوگا، وہ عزت پائے گا، وہ سرفرازی پائے گا، اور بڑا اس کی خدمت کرے گا، اس سے کم تر درجے پہ ہوگا۔ لیکن جب اسحاق نے کہا کہ مجھے برکت دینی ہے تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو تیار کیا، خود بھی دھوکہ دیا اپنے شوہر کو، اور اپنے بیٹے سے بھی اس کے باپ کو دھوکہ دلوایا، اور پھر دونوں بھائیوں میں وہ جھگڑا ہوا جو صدیوں چلتا رہا۔ چاہے یعقوب اور عیسو بعد میں ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، انہوں نے صلح کر لی، لیکن دونوں کی اولادوں میں صدیوں تک اختلاف رہا، دونوں گھرانوں میں اختلاف رہا، اور ایک حرکت صرف ماں کی کہ ایک بیٹے کو اس نے زیادہ برکت دلوانا چاہی۔ وہ طریقہ اختیار کر سکتی تھی، وہ خدا سے بات کرتی، کہتی خداوند تو نے کہا تھا چھوٹے کو برکت ملے گی، تو اسحاق کو کیوں نہیں بتایا تو نے کہ چھوٹے کو برکت دے؟ وہ اسحاق سے بات کر سکتی تھی کہ خداوند نے مجھے کہا تھا کہ چھوٹے کو زیادہ برکت ہوگی، اور تو بڑے کو دینے جا رہا ہے، خدا سے پوچھ کیا کرنا ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے طرفداری کی، بیٹے کو تیار کیا بڑے بیٹے کے مقابلے میں برکت لے جانے کے لیے، اور پھر خاندان میں وہ اختلاف پڑا جو صدیوں تک دو نسلوں میں چلتا رہا ہے، صدیوں تک چلا ہے۔ ادومی کبھی بھی اسرائیل کے حامی نہیں ہوئے، اور عیسو کی نسل ادومی کہلاتی ہے۔ اعمال 10واں باب 34ویں آیت، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ لحاظ نہیں کرتا کہ یہ میرا بہت فیورٹ ہے اور یہ میرا فیورٹ نہیں ہے، یہ میرا بہت پیارا، یہ میرا پیارا نہیں، وہ سب کے ساتھ یکساں کرتا ہے سلوک۔ اور رومیو میں بھی خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ اور تیموتھیوس کے نام پہلا خط ہے 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت، کہ ہمارے رویوں میں کسی بھی طرح سے طرفداری نہیں پائی جانی چاہیے۔ ہم سائیڈ نہ لیں ایک طرف کی کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ذرا زیادہ مدد کر دی، دوسرے کو ہم نے اگنور کر دیا۔ والدین اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں، اپنی اولادوں میں، اپنے رشتوں میں یکساں محبت کریں، فیورٹزم نہ کریں، ایک کو زیادہ نہ بڑھاوا دے دیں، دوسرے کو کمتر نہ رکھ دیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جو بڑی اولاد ہوتی ہے نا، بڑا بیٹا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اڑا کے لے جاتا ہے باپ سے، کیونکہ اس کو بڑا ہونے کا پلس پوائنٹ حاصل ہوتا ہے، وہ بڑا ہے جی، وہ کماتا ہے جی۔ کبھی دوسرے پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیے، اس کو بھی موقع دیجیے نا، ساری اولاد کو یکساں محبت کیجیے۔ ہمارا آسمانی باپ نیکوں اور بدوں پر یکساں سورج چمکاتا ہے اور ایک جیسا مینہ برساتا ہے، وہ سب کو روزی دیتا ہے، وہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ سو ماں باپ توجہ کریں، عقل کریں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں اولاد پوچھتی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی 2 4 5 6 8 10 جتنی بھی اولادیں ہیں ان میں سے کسی ایک دو پہ تو بڑا پیار نچھاور کر دیا اور دوسروں کو اگنور کر دیا، تو دوسرے پھر کہتے ہیں اچھا پھر اب آپ کے آخری دنوں کے وارث بھی وہی ہوں، جب برکتیں انہوں نے انجوائے کی ہیں تو اب آپ کے دکھ بھی وہ اٹھائیں، اور پھر کہتے ہیں جی ویکھو اولاد ساڈی پیڑی، کیونکہ آپ نے کسی ایک یا دو پہ توجہ زیادہ رکھی اور دوسروں کو آپ نے نظر انداز کیا، تو گھرانے میں خرابی آ جاتی ہے۔
خدا آسمانی باپ طرفداریاں نہیں کرتا، وہ سب سے یکساں محبت کرتا ہے، یکساں سلوک کرتا ہے۔ سو ہم بھی ایسا کریں۔ لوکا 15 باب میں وہ تمثیل ہے جو یسوع نے سکھائی۔ چھوٹا بیٹا مال لے لیتا ہے باپ سے اور اڑا دیتا ہے، واپس آتا ہے، باپ کیا کرتا ہے؟ چلو خوشی کرتے ہیں، بیٹا آ گیا۔ دوسرا بیٹا ناراض ہوتا ہے، بڑا بیٹا ناراض ہوتا ہے۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ گھر آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کھیتوں میں کہیں کاروبار پہ ہوگا، کسی جگہ ہوگا، وہ مصروف ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے، ارے ہمارے گھر میں فنکشن ہے، پارٹی ہے، جشن ہے، گانے بجانے اور ناچنے والوں کی آوازیں آتی ہیں۔ پوچھا ایک نوکر سے کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کہا تیرا بھائی آ گیا ہے، ناراض ہو گیا۔ میں اور آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی ناراض ہوتے۔ نیچرل ہیومن بیہیویئر، ایک فطری انسانی عمل۔ باپ یہ نہیں کہتا کوئی پرواہ نہیں اس کی، چھوٹا آ گیا نا، اس کو سنبھال لیتے ہیں، اب بڑے کو چھوڑو، جو مرضی ہو جائے۔ وہ بڑے بیٹے کے پاس جاتا ہے، اور 31ویں آیت ذرا پڑھیے۔ لوکا 15 باب ہے اور 31ویں آیت۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، کیونکہ وہ اپنا حصہ لے کے اجاڑ بیٹھا ہے۔ اب میں یہ بری حرکت نہیں کرنے لگا کہ تیرا حق بھی اسے دے دوں۔ اب جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ میں یہ طرفداری نہیں کرنے جا رہا کہ وہ لوٹ آیا ہے تو میں اسے تیرا حق دے دوں۔ جو تیرا ہے وہ تیرا ہی ہے، میں تیرے حق میں سے کوئی چیز اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ انصاف، جہاں حق بنتا ہے برابر دو۔ مصرف بیٹے کو جب واپس لوٹتا ہے، باپ قبول کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، اسے اچھی پوشاک پہنواتا ہے، انگوٹھی پہناتا ہے، جوتی پہناتا ہے، اس کے لیے پارٹی کا انتظام کرتا ہے، لیکن بڑے بیٹے کا حق نظر انداز نہیں کرتا، جس کی محنتیں تھیں، جس نے باپ کے ساتھ خون پسینہ ایک کیا اس سارے کام کو بنانے کے لیے۔ باپ کہتا ہے جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے، اب اس میں اس کا کوئی حق باقی نہیں ہے۔ یہ مائیں خاص طور پہ کرتی ہے نا، ہائے میرا نکا یہ کتھے جائے گا، کی بنے گا ایدا۔ جو اس نے ظلم اپنے ساتھ کر لیا ہے اسے بھگتنے دو، کسی دوسرے کا حق مار کے اس کو نہیں پالو، جس کا حق بنتا ہے اسے دو۔ طرفداریاں نہیں کرنی کہ ایک کو لوٹ لو اور دوسرے کو بھر دو، یہ کام نہیں کرنے۔ خدا آسمانی باپ ایسا کام نہ کرتا ہے، نہ پسند کرتا ہے۔ اور والدین کا چال چلن آسمانی باپ کی طرح خود غرضی اور لاپرواہی سے پاک اور گھرانے کی فکر کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہر وقت یہ مت کہا کرو، بلیک میلنگ ماں باپ کرتے ہیں، ہائے مجھے کچھ ہو گیا، میں تو آپ کے دکھ سے ہی مر جانا ہے، تساں ہی لے لینا، مینوں کچھ ہو گیا۔ بچے کوئی بھی کام گھر میں سوچ لیں، اماں پہلا ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ بلیک میلنگ بعض اوقات صحیح طور پہ بھی بیمار ہوتی ہیں، لیکن کئی والدوں کا والداؤں کا یہ شوق ہوتا ہے، ماؤں کا باپوں کا، جی کمائی آ گئی ہے نا، اچھے کپڑے پہنو، اچھا زیور، انجوائمنٹ کرو، باہر جاؤ گھومو، اچھے کھاؤ۔ بچوں کا کیا ہے، خود ہی کما لیں گے، ان کا کیا ہے، کوئی بات نہیں، پڑھائی چھوٹ گئی ہے چھوٹنے دو، ہمارا تو کام چل رہا ہے نا، ہماری تو بیجا ہو رہی ہے نا، ہمارا تو انجوائمنٹ چل رہی ہے نا۔ 8 بچے پیدا کر لینے ہیں، کمائی دھیلا نہیں ہے، اور رزق خدا نہیں دینا ان کا، جننے چوکھے ہون گے انی کمائی آپ ہی کر لیں گے، وہ خود ہی کما لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کرو، خود غرضیوں والا لاپرواہیوں والا رویہ نہ کرو۔ خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، اپنی طرف سے امانت دی ہے، خدا نے اس کا حساب مانگنا ہے، اور آپ اسے کہتے ہو نہیں میرے لیے جی،
میرے ساتھ رہ نہیں تو اس کو طلاق دے. خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور ماں باپ سے الگ رہے گا. آپ کیوں اسے اپنے ساتھ چاہتے ہو کہ لپٹا رہے اور اپنی بیوی سے الگ ہو جائے؟ خود غرضیاں نہ کرو اور لاپرواہیاں بھی نہ کرو کہ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہونی اور دوستوں کے ساتھ ہم جی کاغان نران سوئٹزرلینڈ آئرلینڈ فن لینڈ اور کہاں کہاں پھر ہم سیریں کر رہے ہیں. گھر کی ضرورت پوری نہیں ہونی. اور کئی بہنوں کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میرے فلاں رشتہ داروں کے گھر میں ان کے بچے کا نا عقیقہ ہے تو ہم نے جانا ہی جانا ہے. بھئی بچے کی فیس دینی ہے، دیتی جائے گی اگلے مہینے. اپنی طرف کی خود غرضی اور اولاد کی طرف لاپرواہی یہ نہیں کرنی. فکر کرو اپنے گھرانے کی، اپنی اولاد کی، جیسے آسمانی باپ کرتا ہے. اس نے کہا میں نے اپنے لوگوں کا دکھ دیکھا ہے، اترا ہوں انہیں چھڑانے کے لیے، ان کی مدد کے لیے اترا ہوں. خداوند پر اپنی ساری فکر ڈال دے کیونکہ اس سے تیری فکر ہے. خداوند ایسی عورت کی تعریف اپنے کلام میں کرواتا ہے جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی محنت کرتی ہے، ایک اچھی بزنس وومن ہے، وہ روزگار کماتی ہے، جاب کرتی ہے، اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتی اور بیچتی ہے، لیکن باعزت رہ کر. امثال کی کتاب 31واں باب ایسی عورت کی مثال پیش کرتا ہے. اس کی عزت ہے اور اس کے شوہر کی اور بیٹوں کی بھی عزت ہے، اور پھر اس کا شوہر اور اس کے بیٹے بھی اس کی عزت کرتے ہیں کہ تو کیا شاندار طریقے سے گھر چلا رہی ہے. افسیوں باب نمبر 6 آیت نمبر 4 میں لکھا ہے تم تربیت کرو اپنی اولادوں کی خداوند میں کیونکہ تمہیں دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں. اور تیموتھیوس کا پہلا خط ہے 3 باب اور 4 آیت، جو اپنے گھر کا معاملات ٹھیک نہیں رکھ سکتا وہ خداوند کی خدمت بھی نہ کرنے پائے. اتنا ضروری ہے اپنے گھر کا خیال کرنا، ذمہ داری پوری کرنا. باپ کی طرح، آسمانی باپ کی طرح کرو، اور والدین کا چال چلن آسمانی باپ کی طرح صلح اور میل ملاپ والا ہو، لڑائی جھگڑے والا نہیں. بیوی نو دو لا دے خیر ہی ہے. اپنی بیٹی کو کہنا اگو ہتھی پی جی سو اتھے کسے نو چیکن نہ تمہیں پتہ لگے انہوں نے میری دھی ہے تو. ماں باپ کا رویہ صلح والا ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے نہ ڈلواؤ. باپ سنتا ہے کہ جب بیٹا ناراض ہو گیا تو لکھا ہے 28ویں آیت لوکا 15واں باب، وہ اسے منانے کے لیے گیا. کون گیا؟ کیونکہ بڑا بیٹا جو فرما بردار تھا وہ ناراض ہو گیا تو باپ منانے گیا. ہماری اکڑی نہیں مکتی، پیو ماں او آوے، انہوں نہیں پتا میں جمیا انہوں. خداوند یسوع نے اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کیے ہیں کہ وہ بیٹا جو محنتی تھا، جس نے محنتیں کر کے باپ کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت کھڑی کی تھی، وہ ناراض ہوا ہے مجھ سے، میں جاؤں گا منا کے لاؤں گا اسے. لکھا ہے وہ اسے منانے گیا. یہ نہیں کہا جاؤ دفاع ہو نہیں ہوندے تو نہ چلو مڑیو بجاؤ ٹول کیا، یہ نہیں کہا. منانے گیا، صلح قائم کرنے کی کوشش کی. اور خدا باپ نے ہمارے ساتھ صلح کی ہے. ہم دشمن تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم خدا سے دور تھے، لیکن خدا نے ہمیں قریب کر لیا، ہم سے صلح کر لی، میل ملاپ کر لیا. ہم بھی اگر خاندان میں دیکھتے ہیں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، ناراضگی ہے، خود آگے بڑھیں، میل ملاپ صلح قائم کریں، اور والدین کا چال چلن آسمانی باپ کی طرح معاف کرنے والا ہو اور قبول کرنے والا ہو. جو اولاد غلطیاں کرتی ہے اگر وہ پچھتاتی ہے، واپس آتی ہے، تو ماں باپ اسے قبول کریں، اسے معاف کریں. ناراضگیاں غصے نہ کیا کرو، دل میں گریں باندھ کے نہ رکھو. جو مصرف بیٹا لوٹ کے آتا ہے اسے آگے بڑھ کے گلے لگاؤ، اسے قبول کرو، اسے معاف کرو. خاندانوں میں ماں باپ صلح، معافی اور قبولیت کر کے دکھائیں تو اولاد میں بھی یہ ہوگا. جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا، ابا جی تے اپنے گھر رشتہ داراں نوں 10 سال ہو گئے نہیں ملتے، ہوتا ہے نا کہ ہمارے والد صاحب نا اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں، 10 سال ہو گئے نہیں ملاقات ہوئی.
تو آگے سے جوناتھن بھی نہیں ملے گا اپنے بہن بھائیوں کو، کیونکہ اس کو پتا میرے ابا جی ایسے تھے۔ جب ماں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مکھ چک کر بیٹھتی ہے نا، تو ہی ساڈے لوگ گیا سی تواڈے لوگ گیا، تو پھر بیٹیاں اور بیٹے بھی کہتے ہیں ہمیں بھی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ تو ایسے ہی تھے۔ جب ماں باپ صلح، میل ملاپ، معافی، قبولیت ایک ساتھ رکھنے کی بات کرتے اور کر کے دکھاتے ہیں نا، تو اولاد میں بھی یہ ہوگا۔ تو اس لیے ماں باپ بڑی احتیاط سے آسمانی باپ کا چال چلن اپناؤ، اس کی پیروی کرو، کیونکہ وہ اسے پسند ہے چلن جو اس کا اپنا ہے، اور اسی میں برکت ہے اور خاندان کی بہتری اور بھلائی ہے۔